اچھا سر، جو ای چالان کا جو اماؤنٹ ہے یہ کہاں جا رہا ہے سر؟ عوام کا یہ مطالبہ ہے. کراچی کے روڈ بہت کہ روڈ ٹوٹے پھوٹے ہوئے، اس طرح کے چالان کرنا، اگر ہم باہر ملک کے روڈیں دیکھتے ہیں اور یہاں کے روڈ، تو یہاں پہ بہت ڈفرینس نظر آ رہا ہے. ایک ہی پاکستان ہے، پنجاب کی بات کی جائے اور کراچی کی بات کی جائے تو یہاں پہ چالانوں میں بڑا ڈفرینس نظر آ رہا ہے. وہاں پر اگر ہیلمٹ پہ دیکھا جائے تو 2000 کا چالان ہے، یہاں پہ 5000. ایسا کیوں؟ کم جرمانے کر کے آپ کو دیکھ لیے تو آپ تب بھی نہیں اس سہولت میں آ رہے ہیں. جرمانہ تو اتنا ہی ہے، پنجاب کے برابر ہی ہے. 5000 کا جرمانہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، تو اگر آپ 14 دن میں بھریں گے تو 2500 ہو جائے گا. کسی ایسے گھر کا انٹرویو کریں جن کا بچہ جو ہے نا اس ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارا ہو گیا، تو وہ آپ کو کہے گا کہ کاش اس وقت یہ اس طرح کے جرمانے ہوتے تو ہم اپنے بچے کو زبردستی بتاتے کہ بھائی یہ پہنو تو اس کی جان بچتی. السلام علیکم، میڈیا ہیڈ کے ساتھ میں ہوں سلمان رضا. اس وقت میں موجود ہوں گارڈن ہیڈ کوارٹر DIG آفس میں. اس وقت میرے پاس موجود ہے کاشف ندیم صاحب. ان سے جانیں گے جس طرح کراچی میں ای چالان سسٹم متعارف کروایا گیا ہے، اس حوالے سے میں کچھ سوالات پوچھوں گا. سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا اس قیمتی وقت میں سر نے ہمیں ٹائم دیا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ای چالان سسٹم متعارف کرایا گیا اس کی اصل وجہ کیا ہے اور اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، ٹریفک ایکسیڈنٹس جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ رہے تھے اور اس ایکسیڈنٹ کے اندر بہت ساری قیمتی جانیں ضائع ہو رہی تھیں. تو یہ فگر دن بدن بڑھتا جا رہا تھا. گزشتہ سالوں سے بھی یہ زیادہ ہوتا جا رہا تھا اور ہماری ہیوی ٹریفک جو ہے اس کے اندر مطلب ٹریفک سینس بہت کم ہو گئی تھی اور وہ لاپرواہ ہو گئے تھے اس بات سے. تو پھر چونکہ انسانی جو کیپیبلٹی ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ آپ رات کے ٹائم کے اوپر بھی روڈ کے اوپر کھڑے ہوں اور آپ چلان کریں، گاڑیوں کو روکیں، اور دن میں بھی آپ ان کو روکیں اور چلان کریں. تو یہ کچھ چیزیں جو ہے بیونڈ دی لیمٹس چلی جاتی ہیں ساری. تو اس کے اوپر پھر گورنمنٹ نے جو ہے وہ اسٹک ایکشن لیا. پھر انہوں نے سوچا کہ اس کو کس طریقے سے ایکسیڈنٹ کو نیچے لایا جائے. دوسرے ممالک کو اسٹڈی کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے ملک میں بھی مختلف مقامات پہ مختلف شہروں میں ای ٹکٹنگ چل رہی ہے. تو لہٰذا اس ساروں کو اسٹڈی کر کے اس کا ایک سٹرکچر ڈیزائن کیا گیا. پھر اس کی لیجسلیشن ہوئی، قانون سازی ہوئی، سندھ گورنمنٹ سے اپروو ہوا. جو پہلے جرمانے تھے وہ بہت چھوٹے جرمانے تھے، 150، 200، 300. تو وہ تو ہم 75 سال سے 70 سال سے کر رہے ہیں لیکن اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا تھا. اور اس جرمانوں کی وجہ سے شہریوں میں جو قانون پہ عملداری تھی وہ ختم ہوتی چلی جا رہی تھی کہ وہ بہت معمولی جرمانے تھے، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. جس کے ریزلٹس میں پھر ایکسیڈنٹ ہمارے بڑھنا شروع ہوئے اور موسٹلی ہمارے جو نوجوان لڑکے ہیں موٹر سائیکل چلاتے تھے وہ سارے کے سارے ایکسیڈنٹ کا شکار ہونے لگے. ایک وقت یہ آیا کہ ہماری 90-95 کے قریب جو ہے وہ پر منتھ ڈیتھ ریٹ اوپر چلا گیا. تو پھر اس کے سلسلے کے اندر یہ ای ٹکٹنگ کا نظام جو ہے اس کو اسٹڈی کیا گیا، جسے ہم فیس لیس ٹکٹنگ سسٹم کہتے ہیں. کوئی پولیس آفیسر آپ کو مینولی اس میں نہیں روکتا، آپ کو کیمرے چلان کرتے ہیں. شہر کی مختلف مقامات پر 1076 کیمرے جو ہیں وہ انسٹال ہیں. اچھا، یہ صرف محدود علاقوں میں لگائے گئے یا پورے کراچی میں ہی لگائے گئے؟ دیکھیں ابھی تو فیز 1 چل رہا ہے، پھر فیز 2، پھر فیز 3 آئے گا. لیکن ابھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 1076 کیمرے تو تقریباً اہم مقامات پر بڑی سڑکوں کے اوپر یہ لگے ہوئے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ جہاں روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں، جہاں پہ سگنلز نہیں ہیں، جہاں ترقیاتی کام ہو رہا ہے، اور وہ روڈیں جو ٹوٹی ہوئی ہیں وہ بھی کسی ترقیاتی کام کی وجہ سے ٹوٹی ہوئی ہیں، تو وہ بھی بہت تیزی سے اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور وہ سارا کا سارا ریپیئر ہو رہا ہے. تو جیسے جیسے وہ ریپیئر ہوتا جائے گا اس کے اوپر روڈ فرنیچر لگتا جائے گا تو ویسے ویسے کیمروں کی پہنچ جو ہے وہاں تک بھی پہنچتی جائے گی. اچھا، ایک ہی پاکستان ہے، پنجاب کی بات کی جائے اور کراچی کی بات کی جائے تو یہاں پہ چالانوں میں بڑا ڈفرینس نظر آ رہا ہے. وہاں پر اگر ہیلمٹ پہ دیکھا جائے تو 2000 کا چالان ہے، یہاں پہ 5000. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، ہم تو میٹروپولیٹن سٹی ہیں کہ جی بہت بڑے چلان ہو رہے، بہت بڑے چلان ہو رہے. کسی ایسے گھر کا انٹرویو کریں جن کا بچہ جو ہے نا اس میں ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارا ہو گیا، تو وہ آپ کو کہے گا کہ کاش اس وقت یہ اس طرح کے جرمانے ہوتے تو ہم اپنے بچے کو زبردستی بتاتے کہ بھئی یہ پہنو تو اس کی جان بچتی. تو جو متاثرین ہیں ایکسیڈنٹ سے، تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے بھی، میڈیا سے بھی، کہ کم از کم ان کے تو آپ جا کے انٹرویو لیں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ جن کے گھر میں قرآن بچا ہوا ہے، جن کے گھر میں معذور پڑے ہوئے ہیں سارے. جرمانہ کم ہونا اور زیادہ ہونا، کم جرمانے کر کے آپ کو دیکھ لیے تو آپ تب بھی نہیں اس سہولت میں آ رہے ہیں. تو اب آپ کو بڑا جرمانہ تو اتنا ہی ہے، پنجاب کے برابر ہی ہے. 5000 کا جرمانہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، تو اگر آپ 14 دن میں بھریں گے تو 2500 ہو جائے گا. تو کم و بیش ہم اس کے پاس ہی پہنچ جائیں گے. اچھا سر، یہ بھی پوچھنا تھا، اگر کسی بائک پہ نمبر پلیٹ نہ ہو تو اس کی شناخت کیسے ہوگی؟ وہ تو جرم ہے نا. وہ تو جرم ہے، کس طرح پکڑا؟ ہاں وہ پکڑا، وہ پولیس پکڑے گی اس کو ڈائریکٹ پولیس. دیکھیں نا کہ نمبر پلیٹ نہیں ہے یا جو اپنے نمبر پلیٹ میں فیبریکیشن کر رہے ہیں، جو اپنے جعلی نمبر پلیٹ لگا رہے ہیں،
وہ اس نظام سے بچ نہیں سکتے. اچھا سر، جو ای چالان کا جو اماؤنٹ ہے یہ کہاں جا رہا ہے سر؟ عوام کا یہ مطالبہ ہے. سندھ گورنمنٹ گورنمنٹ دیکھیں نا، ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے، ڈی ایل ڈپارٹمنٹ ہے، لائسنس برانچ ہے، جیسے کہ یا دوسرے آپ جو بھی ٹیکسز ہیں سارے گورنمنٹ کے، جو سندھ گورنمنٹ کے ماتحت ادارہ ہیں. لیکن سر جو کراچی کے روڈ ہے بہت مطلب کہ روڈ ٹوٹے پھوٹے ہوئے، اس طرح کے چالان کرنا، اگر ہم باہر ملک کے روڈیں دیکھتے ہیں اور یہاں کے روڈ، تو یہاں پہ بہت ڈفرینس نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک کریں. تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم کوئی ابھی یونیورسٹی روڈ کا جہاں بی آر ٹی کا کام ہو رہا ہے ہم وہاں چلان نہیں کر رہے. جو گارڈن کے علاقے میں سوئی گیس کی لائنیں پڑ رہی ہیں جہاں پہ ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے ہم وہاں چلان نہیں کر رہے. ہم لوگوں نے ایک پرسیپشن بنا لیا ہے کہ پورا شہر ہی جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، پورا شہر ہی برباد ہوا ہوا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ بھی روڈوں پہ سفر کرتے ہیں، جنا کا روڈ دیکھتے ہیں تو یہ بہت ٹوٹا پھوٹا جی نظر بالکل آتا ہے. بالکل مین روڈ ہے، جی بہت ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے. بالکل جہاں پانی بھی ہے، جہاں مطلب کہ بہت سے ٹریفک بھی جام ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہو گے؟ دیکھیں بی آر ٹی کا کام ہو رہا ہے نا، اس کے اوپر بن رہا ہے، تھوڑا لیٹ ہو گیا لیکن جب بن جائے گا تو اس کے ثمرات آپ کو خود بخود منتقل ہوں گے. سر اس کیمروں کی وجہ سے کیا ہمارے لیے کرمنل پکڑنا آسان ہو جائے گا؟ بہت آسان ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا. بہت آسان ہو جائے گا. دیکھیں نا ابھی سسٹم چلنا شروع ہوا ہے، اور ہم لوگ ابھی سسٹم ٹریفک پولیس کا 4 دن ہوا ہے نظام. 4 دن میں ہم ہر طرف سے ہر بندہ ہمیں یہی میسج دے رہا ہے کہ جی ہم بڑے مایوس ہیں، ہم یہ نہیں چل سکتا، جرمانے ہیوی ہیں، جرمانے یوں ہیں، جرمانے. بھائی تو نہ وائلیشن کریں نہ جرمانہ آپ کو ہے، دوسرا آگے ڈیولپ ہو. اب وہ جو 10% توڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، پہلے وہ 90% جلتے تھے ان کو دیکھ کے کہ بھائی ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے والا ہے ہی نہیں، کیسی جگہ ہے کہ کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے. تو اب وہ جو 10% ہیں وہ سارے پکڑے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کیمرے سے. اور جب ان کے پاس چلان یہ ہیوی پہنچیں گے تو وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے نا محمود اور ایاز کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے. جی وہ بات. اچھا سر، اگر کوئی یہ چالان پیڈ نہیں کرتا اس کے لیے کیا لا عمل ہے، اور کس طرح ہم چیک کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پوسٹ آفس آنے مطلب جو چالان آنے میں گھر میں اس میں ٹائم لگتا ہے، اس سے پہلے ہم چیک کر سکتے ہیں؟ جی وہ ہماری ایک ایپ جو ہے وہ لانچ ہو گئی ہوئی ہے. کس نام سے سر؟ یہ آپ سندھ پولیس پہ جائیں گے، سندھ پولیس کے پیج پہ جائیں گے، اس کو جا کے آپ جب اوپر سکرول کریں گے تو نیچے رائٹ سائڈ کے اوپر ٹریکس لکھا ہوا ہے. تو اس ٹریکس کو آپ جب پریس کریں گے تو وہ آپ کے پاس انسٹال ہو جائے گا. وہ آپ سے بیسک معلومات لے گا، بیسک معلومات آپ اس کے اندر فیڈ کریں گے تو وہ آپ کی انسٹال ہو جائے گی. اس کے اندر آپ کو اپنی گاڑی سے متعلق تمام، آپ ڈیلی جیسے ہم واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، کوئی اور ایکسائز کا چیک کرتے ہیں، تو آپ اس کے اندر اپنی گاڑی کا نمبر ڈالیں گے تو آپ کے پاس جو ہے نا آپ کی اس دن کی تمام وائلیشنیں آ جائیں گی کہ جی آج آپ نے اتنی وائلیشنیں کی ہیں اور اس پہ آپ کو ٹکٹ ایشو ہوا ہے اور یہ آپ کو وارننگز ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گی. بھرنے کا نظام یہ ہوگا کہ آپ کو جو بھی آپ کا ٹکٹ آپ کے گھر پہ پہنچا ہے یا آپ نے اس ٹریک سے دیکھ لیا ہے، اور آئندہ چند دنوں میں آپ کو SMS بھی آنا شروع ہو جائے گا، تو آپ وہ لنک کھولیں گے وہ ساری آپ کے سامنے آ جائے گی. اس میں 14 دن کے اندر اگر آپ وہ پے کریں گے تو وہ 50% آف ہے. 50% آف ہے 14 دن میں. مثال کے طور پہ اگر بائک والا ہے اس کا 5,000 کا جرمانہ کوئی آ گیا ہے تو اگر پہلے 14 دن میں وہ بھر دے گا تو وہ 2,500 ہو جائے گا. 2,500 ہاں جی. لیکن اگر وہ 14 دن گزر گئے، 15ویں دن وہ پھر واپس جو ہے وہ 5,000 ہو جائے گا. لیکن پھر اس میں 21 دن جیسے گزریں گے، فائنل ڈیٹ اس کی کٹ لائن 21 کے بعد جب 22واں دن ہوگا تو وہ 10,000 پہ چلا جائے گا، ڈبل فائن ہو جائے گا. اب آپ کہتے ہیں کہ جی میں بھرتا نہیں ہوں، مجھے کون سا ٹریفک پولیس نے پکڑا ہے، یا میری کوئی گاڑی جمع کر دی، یا میرا شناختی کارڈ لے لیا، یا میرا کوئی ڈاکومنٹ سیز کر دیا، تو مجھے تو کیمرے نے دیکھا ہے، بس دیکھا ہے ٹھیک ہے، میرا کیا جائے گا، میں نہیں بھرتا. تو ایسی نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر آپ کا لائسنس جو اس ایڈریس پہ آیا ہوا ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے گا. جی. اس کے بعد بھی آپ نہیں بھرتے تو پھر اگلے 6 مہینے میں تو آپ کا آئی ڈی کارڈ بلاک کیا جا سکتا ہے. تو ودن 6 منتھ جو ہے نا پھر آپ کا آئی ڈی کارڈ بلاک کیا جا سکتا ہے. اب جب آپ کا آئی ڈی کارڈ بلاک ہو گیا تو پہلے تو شاید آپ کو اس کی اہمیت نہ اتنی اندازہ ہو. اب تو آپ کو اگر کراچی سے بائی بس بھی کہیں اندرون سندھ جانا ہو تو جب تک آپ آئی ڈی کارڈ اس کو نہیں دکھائیں گے وہ آپ کو ٹکٹ نہیں بک کر کے دے گا. تو آپ کا بیرون ملک سفر، اندرون ملک سفر، آپ کے بینکنگ کے نظام، آپ کے جو بھی چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، نہ آپ کوئی FIR کٹا سکتے ہیں، نہ آپ کریکٹر سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں وہ آپ کی خود بخود بلاک ہو جائیں گی. ان ساری چیزوں سے بچنے کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ وائلیشن نہ کریں. سر آخری میں کیا پیغام دینا چاہو گا عوام کے لیے؟ دیکھیں عوام کو بالکل کلیئر کٹ یہ پیغام ہے کہ آپ نا ڈریں نہیں. آپ مطلب میرا مقصد ہے کہ آپ صرف رولز فالو کریں. دس از آل اباؤٹ سیفٹی. کچھ بھی اس کے اندر بہت بڑی کوئی سائنس نہیں ہے. موٹر سائیکل والے حضرات 4-5 چیزیں اس کو آپ اپنے اوپر لاگو کریں، آپ کا کوئی ٹکٹ نہیں آئے گا. مثال کے طور پہ آپ ہیلمٹ پہنیں، سگنل وائلیشن نہ کریں، ون وے رانگ میں نہ جائیں، زبرا کراسنگ پہ نہ کھڑے ہوں، اور موٹر سائیکل
لیٹ کے جو آپ چلاتے ہیں اور جو ون ویلنگ کرتے ہیں تو یہ خاص طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ لیٹ کے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے شارع فیصل پہ یا کسی مقام پہ یا ون ویلنگ کرتے پائے گئے اور کیمرے کی زد میں آئے تو اس کے اوپر 1 لاکھ روپے کے قریب جرمانہ ہے. تو وہ آپ کے لیے بہت بڑی جو ہے نا وہ مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے. وہ بیسک جرمانہ 5,000 روپے ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے نا پھر 80% کے قریب جو وائلیشن ہے وہ یہ ہے. اسی طرح کار والے ہیں تو کار والوں کو اپنا آپ سیٹ بیلٹ باندھیں, موبائل فون کا استعمال, اوور اسپیڈنگ, ٹنٹڈ گلاسز, اور آپ کا زیبرا کراسنگ پہ نہ کھڑے ہوں, ون وے رانگ میں نہ جائیں. یہ 4 چیزیں ان کے لیے ہیں. باقی جو ہماری ٹرانسپورٹ برادری ہے وہ منی بس کے چھتوں کے اوپر اپنے لوگ جو مسافر بٹھاتے ہیں وہ نہ بٹھائیں, فاسٹ لین کا استعمال نہ کریں. باقی ہمارا ایک اور نظام ہے آپ کے لیے کہ جو ایکسیڈنٹس اتنے سارے ہمارے ہو رہے تھے, سو ہیوی ٹریفک اس کے بیچ میں چونکہ انوالو تھی تو اس میں پھر گورنمنٹ نے اپنا لیجسلیشن کی اور ٹریکرز کا نظام لے کے آئے. تو یہ اب مینڈیٹری ہو گیا ہے کہ بائی لا ہر ہیوی ٹریفک پولیس ہر ہیوی ٹریفک جو چل رہی ہے اس کے اندر ٹریکر کا نفاذ لازمی قرار دے دیا گیا ہے. اور اس کے اوپر اگر وہ کیمرے ہمارے کیمرے کے ریڈار میں آ گیا کہ اس گاڑی کے اندر ٹریکر نہیں ہے تو اس کے اوپر 1 لاکھ روپے فائن ہے. اور ہیوی ٹریفک جو چل رہی ہے, ہیوی ٹریفک کا فائن ہی 20,000 سے شروع ہو رہا ہے, 20,000 سے اوپر شروع ہو رہا ہے. وہ اگر کسی قسم کی بھی وائلیشن کریں گے تو 20,000, 30,000, 50,000, 1 لاکھ کے قریب ہوگا. تو میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹریکر کا نظام پھر کام کس طرح کرے گا. لوگوں کے ذہن میں سوال ہے نا. تو اس ٹریکر کا 10,000 کے قریب ہمارے پاس کنٹرول آ چکا ہے اور بہت بڑی تعداد کے اندر ڈے بائی ڈے ہمارے پاس انٹیگریشن ہوتی چلی جا رہی ہے ٹریکرز کمپنیوں کی. تو جیسے ہی جو گاڑیاں 30 کی سپیڈ سے اوپر چلے گی ہیوی ٹریفک, خودکار نظام ہمارے پاس جو ہے وہ پاپ اپ کرے گا اور اس ٹریکر کے پیچھے بیک اینڈ پہ چونکہ ہمارے پاس پورا مکمل ایڈریس ہوگا اس کے اونر کا, تو لہذا وہ ای ٹکٹنگ نظام سے منسلک ہوگا اور خود بخود ٹکٹ جنریٹ ہو کے آپ کی دہلیز پہ پہنچے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں اور اگر آپ ان سے بچیں گے تو آپ ہیوی جرمانوں سے بھی بچیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک صحت مند معاشرہ جو ہے نا وہ ڈیولپ پائے گا. بہت شکریہ کاشف ندیم صاحب. جس طرح آپ نے کاشف ندیم کو سنا کہ اس رولز کو فالو کرنے آپ نے ڈرنا نہیں ہے. اب اصل امتحان تب ہوگا جب قانون اور عوام دونوں اس پہ عمل کریں گے. دیجیے مجھے اجازت, ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.